بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ آپ علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہت خراب تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جبکہ بابل کا بادشاہ 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف بابل کے بادشاہ کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز اور دعا میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرما کر اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدہ میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جب اس نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہوگی۔ اس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف بادشاہ اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا اور ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا۔ اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھی، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر یہ بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو بادشاہ نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان نہیں بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعہ کے 7 سال بعد وہ بادشاہ مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیع بن امثیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت ختم کی، وہ لوگ آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بھاگ گئے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا۔ آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر آپ علیہ السلام کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا جو شیطان نے پکڑ لیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے کر آ گئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔